اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ کہف اور آیت نمبر 30 اور 31 ہم دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 30، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 30 جو ہے، اب اس میں اللہ پاک جو ہم نے ابھی پڑھے تھے اس کا اب یہاں کانٹراسٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جو اللہ نے یہاں پر ان کے بارے میں جو کہا تھا کہ ان کے لیے آگ تیار ہے، پھر وہ آگ کا وہ جو ہوگا ان کے لیے سرادقها، جو ٹینٹ ہوگا جس کی دیوار، اس کی چھت اور سب آگ کی ہوگی، اور پھر ان کو دیا جائے گا وہی میلٹڈ جو بھی ہے براس اور اس طرح کی ڈرنک دی جائے گی جس سے ان کا چہرہ جھلس جائے گا، اور پھر ان کے لیے آرام کرنے کے لیے کیا ہی برا کاؤچ مرتفقہ۔ تو یہاں پر اب اللہ پاک اس کا بالکل ریورس، یعنی کہ اس کا بالکل الٹ، جو کہ مطلب اس برا، یہ میزریبل کنڈیشن کا الٹ ہے یہاں پر، کیونکہ اب اللہ یہ بتائے گا کہ اللہ ایمان والوں کے لیے کیا کرے گا۔ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھا، اور اس ایمان کو رکھتے ہوئے ان کو جو تکلیف آئی وہ سہا، جو چیز ان کو سوٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، مگر انہوں نے اللہ کے کمانڈ کو توڑا نہیں، اپنی مرضی نہیں چلائی۔ تو اب ہے یہاں پر کہ اللہ کہہ رہا ان الذین آمنوا، یقیناً، انا جو ہے وہ سٹریس ڈال رہا ہے اس بات پہ کہ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے، اور اگر عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے تو نہیں چلے گا۔ تو ایمان اگر ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے تو وہ ایمان ہے ہی نہیں، اور اگر ایمان مطلب نہیں ہے اور عمل صالح تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کا ساتھ ہے، یہ دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ جس کے اندر ایمان ہے نیچرلی اس کو رائچیس رہنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس کو عمل صالح کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ احسن عملا۔ انا، یقیناً، اللہ کہہ رہا ہے یہاں بھی، اللہ بالکل اس کو یقیناً، انا لا نضیع، ہم ضائع نہیں کریں گے، ہم ان کا ویسٹ نہیں کریں گے اجر۔ تو جو بھی انہوں نے اجر کیا ہے ہم اس کو ویسٹ نہیں کریں گے۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یعنی جو انہوں نے اعمال کیے، ڈیڈز کیے، اور وہ احسن کیے، یعنی کہ بہت اچھے کیے، بہت رائچیس کیے۔ یعنی یہاں پر اب اللہ پاک پلورل میں نہیں ہے بلکہ سنگولر میں بول رہا ہے کہ احسن عملا، یعنی جو انہوں نے سب سے بہترین عمل کیا، یعنی کہ مطلب سنگولر فارم میں بولا جا رہا ہے کہ جو بہترین عمل کیا، بہت سارے اعمال نہیں بولے گئے، یعنی ان کا ایک ہی عمل اگر بہت اچھا ہے تو سوچ لو، یہ اللہ پاک یہاں پر کہہ رہا ہے۔ جیسے فعل اور اعمال دونوں میں بہت فرق ہے۔ فعل جو ہے وہ جیسے انسان جو آنکھیں ہیں، آنکھوں سے تو سب نظر آ رہا ہے نا، دکھے گا نا، تو وہ ایک فعل ہے، یعنی ایک فعل ہے وہ، یعنی اور لیکن جب تم کسی کو واچ کر رہے ہو یا کوئی چیز کو واچ کر رہے ہو، یا تم کہیں یعنی کوئی بھی چیز کو سمجھو مووی واچ کر رہے ہو، اب تم اس کو واچ کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، یہ ہے
اعمال، عمل جس کو کہیں گے. تو جب تم جو بھی کرو گے نا، یعنی اللہ نے تمہیں کان دیا ہے سننے کے لیے، تو نیچرلی کان سنے گا، لیکن جب تم اس کان سے کوئی غلط چیز سن رہے ہو یا اچھی چیز سن رہے ہو، وہ تمہارا اب فعل نہیں رہا. فعل تو وہ ہے کہ جو کان سن رہا ہے، لیکن عمل وہ ہے کہ جو تم اب سن رہے ہو، یا تو تم اللہ کا کلام سن رہے ہو اور یا پھر تم فحاشی کے گانے سن رہے ہو، تو وہ اب تمہارا اعمال بن گیا. تو ویسے ہی تمام چیزیں، ہاتھ پیر، ہماری زبان، ہماری سب کچھ، ہر چیز جو ہے اس کا فعل ایک ہے کہ پیر جو ہے چلنے کے لیے ہے، کھڑے ہونے کے لیے ہے. لیکن اگر انہی پیروں سے چل کے تم ایسی جگہ جا رہے ہو جس کے لیے اللہ نے منع کیا اور وہاں جا رہے ہو، یا پھر ایسی جگہ جا رہے ہو جیسے کہ مسجد میں جا رہے ہو، یا پھر تم وہیں کہیں پر کوئی بھلائی کا نیکی کا کام کرنے جا رہے ہو، تو اب وہ اعمال بن گیا وہ. تو اللہ کہتا ہے تمہارا ایک بھی احسن عملہ جو ہے اس کا اجر اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، یعنی ویسٹ نہیں کرے گا. As to those who believe and work righteousness, verily we shall not suffer to perish the reward of any who do a single righteous deed. اس کی نوٹ ہے 2372. The righteous will be rewarded. جو بھی نیک ہے، متقین ہے، اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا. As has been said again and again. کیونکہ بار 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 قرآن میں یہ بات آتی ہے، اور اس کی الگ الگ بہت ساری سورے بھی ہے، جیسے کہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 بھی ہے، اور پھر سورہ نمبر 28 سورہ قصص اس کی آیت نمبر 84 بھی ہے. اللہ نے اور بھی جگہوں پہ کہا ہے not a single good deed of theirs will lose its reward. یعنی ایک بھی ان کی سنگل ایک چھوٹا بھی اچھا اعمال جو ہے اس کا ریوارڈ، اس کا اجر وہ لوز نہیں کریں گے. And the mercy of Allah will blot out their sins. اور اللہ کی مرسی، اللہ کا رحم جو ہے وہ ان کے گناہوں کو پورا اریز کر دے گا، بلاٹ آؤٹ. پھر ہے آیت نمبر 31. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اللہم ربنا جلنا منہم آمین. اللہ ہم کو ان میں سے ہی بنانا. تو یہاں پر اب سوچو جو ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ جہاں پر یہ سب جو لوگ جو ہے جن کے لیے عذاب اور جہنم اور سب کچھ کہا گیا، ایسے ایسے عذاب ان کے لیے، ایسے ایسی ڈرنک، اور اب اللہ پاک اس کا الٹ بتا رہا ہے وہ خوش قسمت لوگوں کے بارے میں. دنیا میں چاہے وہ دکھی تھے، تکلیف تھے، چاہے وہ لوگ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن رہے تھے، چاہے وہ حالات اچھے تھے، امیر تھے، جو بھی تھے، لیکن وہ نیکوکاروں میں سے تھے. انہوں نے اللہ کے کلام کے خلاف نہیں گئے. اللہ نے جو کہا ہے اس کا کمانڈمنٹ جو ہے وہ سر آنکھوں پہ، اس کا حکم، اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے. تو اب اللہ بتا رہا ہے وہ جتنے بھی ہوں گے، بہت زیادہ وہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ زیادہ تو جہنم میں جانے والے ہیں نا. اس لیے کہ جب یہ کہا گیا کہ 999 یعنی کہ 999 999 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک جنت میں جائے گا، یعنی 1000 لوگوں کے اندر 1000 لوگوں میں سے ایک ہے جو جنت میں جائے گا، باقی 999 جو ہے وہ جائیں گے جہنم کے اندر. تو اللہم ہم کو اس میں سے مت بنانا، ربنا لا تجعلنا منہم، جو 999 ہے ان میں سے ہم کو مت بنانا، اور اللہ وہ ایک جو ہے اس میں سے ہی ہم کو بنانا، کہ اللہم
ربنا جلنا یعنی جو جنت کے جو لوگ ہیں ان میں سے ہم کو بنانا یا اللہ پاک. اولائکا، اب یہ پوائنٹر ہے، یعنی کہ مطلب عربی کا یہ پوائنٹر ہے. پوائنٹر اس لیے کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے نا، اولائکا، تو وہ بتا رہا اللہ وہ لوگ، یعنی وہ خاص لوگ ہے بھائی، وہ کوئی ایسے ویسے کوئی فالتو لوگ نہیں ہے یا کوئی ایسے ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر اولائکا یہ وہ لوگ ہے. دیکھو پوائنٹ آؤٹ، دیکھو ذرا ادھر، اللہ ادھر دھیان دلوا رہا ہے، تمہارا اٹینشن دلوا رہا ہے، دیکھو ذرا ادھر. اولائکا لہم، ان کے لیے، لہم پھر سے پروناؤن آ گیا، لہم ان کے لیے ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہیں جنات عدن، جنات عدن یعنی وہ جنت جو ہمیشگی والی ہے، یعنی ایٹرنیٹی کی جنت. تو وہ عدن ورڈ جو ہے وہ ہے کہ جیسے سمجھو کوئی چیز، جیسے معدن، تو معدن ورڈ یہ اسی سے ہے جو کہ مطلب گولڈ کی اور یا سلور کی اور، تو یہ سب جیسے مطلب جو بھی اورز ہوتے ہیں یعنی کہ معدنیات، تو اسی سے ہے نا، کیونکہ جب تم کھودتے ہو اور گولڈ مائن میں جاتے ہو اس کے بہت ہی اندر، ڈیپ کے اندر تم کو بہت اچھا سونا ملتا ہے نا. ایسے ہی یہ جنت وہ ہے عدن کی جو کہ سب سے اس کا وہ سینٹر ہے، اور وہ سینٹر ہے جو بیسٹ، اور وہاں سے جنت کا بننا شروع ہوا. تو یہ جنت تو عدن ہے، اس لیے کہ یہ ہر وقت اس کے اندر روز تبدیلیاں آتی جائے گی، انسان بور نہیں ہوگا اور وہ کوئی بھی چینج نہیں مانگے گا. ورنہ سوچو ہم انسان جو ہیں ہم کو ہر وقت چینج چاہیے ہوتا ہے نا، کہ ارے ابھی اس چیز کو بدل دو، یا کھانا ابھی یہ بہت نہیں کھا سکتے بار بار، چلو دوسرا ٹیسٹ کا بنا لیں گے. اور یا پھر ابھی گھر کا تھوڑا سا سامان ادھر سے ادھر کر دیا تو ہاں ابھی ذرا زیادہ اچھا ہو جائے، پھر تھوڑے دن بعد بور ہو گئے تو اس کو بھی ادھر سے ادھر کر دیا. اور یا پھر چلو ابھی مطلب ایسا کرتے ہیں جاتے ہیں کہیں گھومنے، اور پھر جب ہوٹل میں رہو گے تو بڑے ایکسائٹڈ، لیکن تھوڑے دن کے آپ لوگ گھر کب جا رہے بھائی، گھر کب جا رہے. تو یہ چینجز جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے. اور اس کو اللہ پاک جب یہ کہہ رہا ہے یہاں پر اولائکا یہ وہ لوگ ہیں، دیکھو ادھر جہاں اللہ بتا رہا ہے پوائنٹر ہے وہ، تو لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. یہ جنات جو ہے، یہ جو مطلب روز اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، بندہ بور نہیں ہوگا، یہ ایٹرنیٹی کی جنت ہے. تو یہ جنت جو ہے اس کے نیچے جو بہتی ہوں گی، تجری مینس بہ رہی ہے، فلو، من تحتہم الانہار نہریں. اب نہر کو پلورل کرے انہار، تو اس کے نیچے یعنی کہ تجری من تحتہم، تحتہم یعنی کہ ان کے نیچے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پیروں کے نیچے سے ہی بہ رہی اور ان کے پیر جو ہے وہ ان نہروں کے اندر ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ نے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بتا دیا، سورہ نمبر 47 میں، کہ 4 نہریں ہیں وہاں پر. سب سے پہلی کرسٹل کلیئر واٹر، جو کبھی بھی وہ پانی نہ خراب ہوگا، نہ مطلب اسٹنک بھی نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں، بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی پانی ہوگا. سیکنڈ نمبر پہ اللہ نے کہا کہ دودھ کی نہریں، اور وہ دودھ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. جیسے دنیا کے اندر دودھ پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس میں بساند آ جاتی ہے. پھر تیسرا جو ہے وہ ہے اللہ نے کہا کہ شراب، وائن، خمر، لیکن دنیا کے اندر جو ہے ویسا نہیں، وہ گندا ہے. لیکن وہاں پر جو ہوگا وہ بے حد ٹیسٹی ہوگا، بہت اس لذت ہوگی اس میں، اور بہت اچھا لگے گا انسان کو. جیسے دنیا کا کوئی بھی وائن بندہ پہلی بار اس کو ایک گھٹ بھی لے گا تو کر کے ایک دم تھوکے گا اور بولے گا وہ چھی کیا ہے یہ. لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہے. جنت میں اللہ پاک بہت اچھا، بہت خوشبودار، بہت ہی اس کا رنگ سب کچھ اچھا ہوگا. وہ ایک نہر. اور چوتھی نہر جو ہے لاسٹ ون، وہ ہے شہد کی، یعنی کہ اصل یعنی شہد، اور وہ بھی جو بالکل پیوریفائیڈ ہوگا، یعنی پیوریفائیڈ شہد کی نہر یعنی ندی بہ رہی ہوگی. تو یہ چاروں ندیاں جو نیچے بہ رہی ہوگی. اب نیچے کا مطلب کیا ہے؟
اگر انسان کبھی سمجھو کہ ایک بلند ترین پیلس میں ہے اور اس اوپر سے وہ دیکھ رہا ہے تو نیچے وہ ہے، یا پھر وہ جہاں پر بھی ہوگا کھڑا وہیں سے وہ نہر بہنا شروع ہو جائے گی جو اس کو چاہیے، وہ نہر خود اپنا راستہ بنائے گی وہاں پاس. اور ویسے بھی سینری میں لینڈسکیپ اور وہ سب دکھائی دے گا نا، تو خوبصورتی بھی ہوگی اس میں اور یہ تمام چیزیں بھی ہوگی. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو جنت ہے، یہ جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون پہنائے جائیں گے. یعنی یہاں پر یہ نہیں کہا اللہ نے کہ وہ لوگ پہنیں گے، نہیں، پہنائے جائیں گے. جیسے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا کھڑا اور اس کو سب زیورات اور جو بھی اس کو پہنایا جاتا ہے پورا، اس کے ہاتھ میں اس کے گلے میں اتنے سارے پرلز کی مالائیں نہ پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ ہوتا ہے جیسے کہ جو کوئینز ہوتی ہیں اور جو کہ مطلب رانیاں جو، تو ان کو بھی دیو زیور پناری ہوتی ان کی داسیاں. تو اس طرح سے یہاں پر کہا گیا کہ یحلون فیہا من اساور، اور اساور جو ہے وہ پلورل فارم ہے بریسلیٹ کا، یعنی کہ بریسلیٹس ہوں گی لیکن الگ الگ طرح کی بھی ہوں گی اور وہ بہت ڈفرینٹ فارم میں بھی ہوگی، بہت الگ الگ خوبصورت اس. اور تمام دیکھو یہاں کہا جا رہا ہے یحلون فیہا من اساورا، تو وہاں پر فیہا من اس جنت کے اندر ان کو پہنائے جائیں گے یہ بریسلیٹس من ذہب. ذہب کیا ہے؟ سونا. وہ سونا جو وہاں کا مطلب نیچرلی، جو کہ دنیا میں تو اللہ نے بتا دیا بھائی سونا جو ہے وہ کوئی پتل تو ہے نہیں، تانبا تو نہیں ہے، وہ ایکسپینسیو یعنی کہ مطلب مہنگی چیز ہے، وہ مہنگا میٹل ہے. تو وہ اب جنت کا ہے، تو اب جنت کا گولڈ کیسا ہے؟ تو یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ وہ ذہبن یعنی کہ وہ سونے کے ان کو پہنائے جائیں گے بریسلیٹس، اور ان کو پہنائے جائیں گے. لیکن پھر تم دیکھو اللہ کے یہ جو الفاظ ہے نا عربی، اسی لیے بولتے ہیں نا عربی سیکھنے کی بہت ضرورت ہے ہم سب کو. وَيَلْبَسُونَ یعنی لباس، یلبسون پہنائے جائیں گے. تو یہ یہاں پر وہ نہیں، سوری، پہنیں گے، وہ پہنیں گے خود، یعنی زیورات جو ہے اس سے تم کو آراستہ کیا جائے گا، تم کو خود وہ پہنائیں گے تم کو، لیکن لباس جو ہے وہ تم پہنو گے خود. یعنی وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور تم پہنو گے وہاں پر تمہارے مطلب ثیاب یعنی کہ ثوب کا پلورل ثیاب ہے، یعنی کہ مطلب لمبی میکسی تھوب اور اس طرح کے جو بھی لباس ڈریس ہے. اور وہ بھی اس کے لیے کلر کہا گیا خضرن. تو خضر یعنی خضر یعنی کہ گرین، کیونکہ گرین آنکھوں کو بہت اچھا لگتا ہے، ٹھنڈا. تو خضرم اس کا کلر ہوگا گرین. من سندسن یعنی کہ یا تو وہ سلک کا ہوگا سندس، و استبرقم، استبرق جو ہے وہ یا تو اس کی لائننگ ہے اندر کی تاکہ جسم کو وہ مطلب لگے نہیں، اور یا پھر وہ کینگ خواب ہے یا وہ بروکیڈ ہے. لیکن وہ سمجھو کہ دنیا کے حساب سے استبرق ورڈ جو ہے، جو عربیوں نے اس کا جو بھی مطلب ٹرانسلیٹ میننگ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی جو سب سے مہنگا کوئی بھی کپڑا ہوگا نا، کلاتھ، تو اس کو استبرق بولتے ہیں وہ لوگ. تو اب یہ جنت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو یعنی کہ سلک ایک طرف ہے سندسوں و استبرقم، اور ایک طرف مطلب یہ ہے جو تھک یا تو سلک ہے یا بروکیڈ ہے، اور یا پھر وہ اس کے اندر کی خوبصورت لائننگ ہے تاکہ اندر تمہارے باڈی کو بہت اچھا لگے، اور وہ باہر کا جو ہے وہ جو باہر جو خوبصورت ہونا چاہیے وہ بھی ہو. تو اس کا، اور اللہ چاہے تو وہ تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسے دو کی بھی، کہ وہ دو کو ایک بھی بنا سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ لیکن جب یہ کہہ رہا ہے، اور پھر متکئینا یعنی کہ وہ لوگ آرام کر رہے ہوں گے. متکئینا فیہا علی الارائک، ارائک جو ہے وہ کاؤچز ہیں اور تخت ہیں بڑے، یعنی اور جس کو اریکہ کہتے ہیں نا، اریکہ یعنی تو جیسے تمہارا لیونگ روم ہے اور اس کے اندر تم نے بڑے شاندار کاؤچز رکھے ہیں اور سب، تو ایسے وہ ارائک، تو وہ اس پہ ریکلائن کر رہے ہوں گے، یعنی بہت آرام کر رہے ہوں گے، اور ایسے شاندار اتنے یعنی ہائی اور ڈگنیٹی والے یعنی کہ مطلب جو کاؤچز ہے اس پہ. نعمت ثواب، ان کو یہ نعمت
ان کو یہ ثواب، یہ ان کا ریوارڈ ہے جو انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کمایا ہے. انہوں نے کیا ہے وہ سب کچھ جو اللہ نے ان سے کہا تھا، اپنی مرضی نہیں چلاتے بیٹھے تھے وہ لوگ. وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور اب یہ مرتفقہ جو ورڈ ہے اس کو یاد کرو کہ ہم نے وساعت مرتفقہ، یہ ہم نے اس سے ابھی یعنی مطلب جو 29 نمبر کی جو آیت تھی اس کا اینڈنگ میں یہی تھا، کیا ہی برا ہے وہ آرام کرنے والا، ریکلائن کرنے والا کاؤچ. مرتفقہ، وساعت مرتفقہ، وساع کا مطلب ہے بہت ہی برا. اور یہاں پر کہا گیا وحسنت مرتفقہ، یعنی کتنا اچھا ہے وہ آرام کرنے کا، یعنی جو ریکلائن کرنے کا کتنا اچھا ہے وہ، یعنی بہت ہی خوبصورت کاؤچ ہے وہ. تو یہ اللہ نے سوچ لو کتنا الٹ ہے یہ جو ہم نے 29 میں پڑھا، اس کا کتنا الٹ ہے یہ 31 نمبر کی آیت میں. تو ہم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سب چیزوں کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو تمام اپنی زندگی لگانا ہے، اپنی محنت لگانا ہے، ہر چیز کو ایسا کرنا ہے جیسا کہ اللہ نے کہا. اپنے بچوں کو بھی ایسا بناؤ، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو بناؤ، اب جو بھی لوگ ہیں، جیسے لڑکی ہے تو اپنے اسپاؤس کو ایسا بنائے، لڑکا ہے تو وہ اپنے اسپاؤس کو ایسے بنائے. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ حاصل کرنا ہے اگر تو پھر یہی کرنا پڑے گا. کہ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یعنی جنت جو ہے وہ یعنی کہ مطلب کبھی بھی مطلب اسی میں ہمیشہ رہنا پڑے گا، وہ یعنی ہمیشہ رہنا پڑے گا اس میں. کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم تو سوئٹزرلینڈ جا کے بھی بور ہو جاتے، تو ابھی یہ جو ہے اپنا کیسے ہم جنت میں کنٹینیوس رہنا پڑے گا کیا؟ لیکن وہ جنت وہ ہے جس کو کسی آنکھ نے ابھی دیکھا تو نہیں ہے نا. اللہ نے جو بنایا ہے تو کسی آنکھ نے تو نہیں دیکھا. تو پھر وہ یہ بات ہے کہ وہ جنات عدن جس کو روز روز بدل دیا جائے گا. تبدیلی. For them will be gardens for eternity. Beneath them rivers will flow. They will be adorned therein with bracelets of gold, and they will wear green garments of fine silk and heavy brocade. They will recline therein on raised thrones. How good the recompense! How beautiful a couch to recline on. اللہ کی آیت میں ہے یہ ورڈز، اس کو ہم انگلش میں ابھی ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن ورڈز تو اللہ کے ہے نا، یہ عربی میں جو ہے اسی کا ٹرانسلیشن میننگ ہے نا. اس کی نوٹس ہیں 2373 اینڈ 2374. 2373 Heaven is figured by all the pictures of ease and comfort which we can imagine in our present state. یعنی ہماری ابھی کی جو زندگی ہے اس میں ہم امیجن تو کر سکتے ہیں نا، تصور تو کر سکتے ہیں نا ہم کہ ارے جنت جو ہے کہ وہاں پر آرام ہی آرام ہے، کوئی ہارڈ شپ نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، وہاں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، اور بہت ہی کمفرٹ ہر چیز میں ہوگا. جو ہماری آج کی زندگی ہے اس سے تم اس کا اندازہ لگا سکتے ہو. پھر اس میں باغات، گارڈنز، perpetual springs of crystal water. ایک تو بالکل کانچ کی طرح شفاف پانی، چشمے پانی کے، میٹھے، ٹیسٹی، which we can see as in a landscape from above. یعنی کہیں تم بلندی پہ ہوتے ہو، پہاڑوں پہ، یا سمجھو کہ کوئی اوپر کوئی یعنی بہت مطلب سمجھو کہ کوئی بلند ترین کوئی محل ہے یا بلڈنگ ہے، اور اوپر سے کوئی نظارہ تم دیکھ رہے ہو، سمجھو کوئی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر ندیاں بہ رہی ہے، وہ نظارہ کیسا لگے گا؟ دا فائنسٹ اینڈ موسٹ کاسٹلی ornaments، اور ایسے زیورات جو بہت ہی فائن، بہت ہی بیوٹیفل اور بہت ہی مہنگے. The most beautiful clothes to wear،
اور وہاں پر لباس بہت خوبصورت پہنیں گے. گرین از دا کلر مینشنڈ، اور ہرا رنگ جو ہے اس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. بیکاز اٹ از دا موسٹ ریفریشنگ ٹو دا آئی، آنکھوں کو وہ بہت ہی ریفریش کرتا ہے. اینڈ فٹس ان ویل ود دا گارڈن، اور جب گارڈن کی بات ہو رہی ہے کہ تم باغات ہیں، وہ جنت ہے، وہ مطلب جنت عدن کی جنت ہے، تو نیچرلی گرین کلر وہاں پر سوٹ ہو رہا ہے کیونکہ آف کورس گارڈن ہے نا. دا ویئرر ٹیکس دا چوائس آف فائن سلک، یعنی پہننے والا اپنی چوائس سے یا تو وہ فائن ایک دم سلک ہے ملائم بالکل وہ، یا تو اور ہیوی بروکیڈ، اور یا تو پھر بہت ہی موٹا شاندار، اور وہ ایک مطلب بروکیڈ جو ہوتا ہے جو پورا زر کا خواب کی طرح ہوتا ہے، تو یا تو وہ پہننے والے کی چوائس ہے. اینڈ فار ریسٹ اینڈ کمفرٹ، اور آرام کے لیے اور بہت ہی سکون کے لیے، ہائی تھرونز آف ڈگنیٹی، یعنی کہ بہت ہی باعزت تخت ہوں گے. یعنی جیسے کہ بادشاہ کے تخت دنیا میں جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو تخت ہوں گے ان لوگوں کے لیے وہ ان کے لیے بہت ڈگنیٹی والے ہوں گے، یعنی کہ مطلب ان کے لیے وہاں پر وہ بہت آنر اور عزت اور مرتبہ اور وہ سب کے ساتھ ان کے لیے وہ تخت ہے. آن وچ دا بلیسڈ ونس ریکلائن، وہ جو خوش قسمت لوگ ہیں، وہ جو بلیسڈ لوگ ہیں، بلیسڈ، تو وہ لوگ اس کے اوپر آرام فرمائیں گے. اللہم اجعلنا منہم آمین. 2374 note. This picture is in parallel contrast to the picture of misery in the last verse. تو جو ہم نے 29 نمبر کی جو تھی نا آیت، اس کے اندر جو بھی ہم نے سب پڑھا تھا کہ اس کے اندر تکلیف ہے، دکھ ہے، بہت ہی میزری ہے اس کے اندر، تو وہ اس کا یہاں پر الٹ ہے. بالکل ہر بات جو وہاں پر بولی گئی وہ یہاں پر اس کا بالکل الٹ، لیکن پیرلل میں جا رہا ہے، کانٹراسٹ یعنی کہ اس کے برعکس، لیکن یہاں بہت ہی خوبصورت ہر چیز ہے. تو یہ یہاں پر جیسے مرتفقہ جو ورڈ بھی ہے نا، وہ بھی دیکھو وہاں پر وساعت مرتفقہ، اور یہاں پر ہے وہ حسنت مرتفقہ. کیا ہی خوبصورت ہوگا وہ آرام کرنے کے لیے جگہ، ریکلائن کرنے کے لیے. تو اللہ نے دونوں جگہ کو کمپیئر کر دیا. اب چوز کرو بندہ اپنے آپ ہی، یعنی جو ہم نے ابھی اس سے بھی پہلے ہم نے جب پڑھا تھا کہ بھئی جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے وہ کفر کرے، جو کرنا ہے کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. چوز کرو. تم نے دنیا میں ہی چوز کر لیا اپنے لیے جنت اور جہنم. تم نے کیا پسند کیا ہے؟ کفر کو پسند کیا ہے، ایمان کو؟ اگر ایمان کو پسند کیا ہے اور اسی کے راستے پہ چل بھی رہے ہو بالکل، چاہے کتنی ہی رکاوٹ آئے، اڑچنیں آئے، لیکن تم اس پہ ہٹے نہیں وہاں سے، تو تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے جنت چوز کیا ہے بھائی. اور اب جس نے کفر کیا ہے، اس کا انکار کیا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی قرآن کی باتوں کا انکار کیا ہے، تو پھر اس نے اپنے لیے خود ہی جہنم چوز کیا ہے بھائی. اب کسی کا کیا دوش، کیا قصور؟ ہاں، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اب ہم اس کو پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ.